اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ باطنی بیماریوں میں جو اگلی بیماری جس پہ گفتگو ہم آج کر رہے ہیں وہ ہے اسرار باطل۔ اسرار باطل سے مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نصیحت قبول نہ کرے، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود یا اس سے نفرت رکھے یا اس کو قبول نہ کرے، اور جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات پر ڈٹا رہے۔ دینی اعتبار سے یہ ایک انتہائی خطرناک رویہ ہے، اور ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کوئی ایک بیماری نہیں ہے، یہ کئی بیماریوں کا مرکب ہے، ایک کمبینیشن ہے جس میں عقل، ضمیر، وحی تینوں کی نافرمانی جمع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا ہے جو خود بھی گمراہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ تاکہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی جنہیں وہ بے سمجھے گمراہ کرتے ہیں، دیکھو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی سے ہمیں معلوم ہوا کہ گمراہ جو کرتے ہیں انہوں نے اپنی گمراہی کا جو گناہ ہے اس کا بوجھ تو اٹھانا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جن کو گمراہ کیا ہے ان کا بوجھ بھی اٹھانا ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ خود بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ اگر یہ اٹھائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گمراہ ہوئے ان کے اوپر کوئی بار نہیں ہے، ان کا بوجھ ان پر اپنی جگہ موجود رہے گا کہ اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے قرآن مجید دیا، اللہ نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور اس کی فرمودات احادیث کی موجودگی میں اللہ نے تمہیں دیے، اس کے باوجود اس نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی اور تم گمراہ ہو گئے۔ عقل استعمال کیوں نہیں کی؟ اور عقل کا استعمال بھی کس روشنی میں کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا ہے، خود سے نہیں کرنا۔ خود سے جو عقل کا استعمال کرتا ہے وہ زیادہ تر گمراہی کے گھڑے میں گرتا ہے۔ کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہونا چاہیے عقل کے استعمال کے لیے، اور اللہ کو ماننے والوں کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے یہ پیمانہ جو ہے قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اسرار باطل ہے کتنی سنگین قسم کی بیماری ہے، کہ جو ایک سے زیادہ چیزیں جو ہیں ان کے سبب سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اسباب بھی ایک سے زیادہ ہیں، ان پہ بھی دیکھتے ہیں۔ احادیث میں بھی بہت سی آپ کو ایسی احادیث مبارکہ مل جائیں گی اس مفہوم میں۔ ہم اکثر حدیث جب بیان کرتے ہیں تو مفہوماً بیان کرتے ہیں بجائے لفظاً بیان کرنے کے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس مفہوم میں ایک ہی حدیث نہیں ہے، کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث مفہوم اس کا عرض کر دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
دوسروں کی برائیوں کا تو ذکر کرے مگر خود ان سے باز نہ آئے اور جانتے بوجھتے ان گناہوں پر قائم رہے تو وہ ہلاکت کے قریب ہے۔ تو خالی یہ کہنا کہ یہ چیز غلط ہے اور فلاں غلط کر رہا ہے، اور جب ہم کسی کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں غلط کر رہا ہے، تو ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں اگر یہ بات درست ہے تو یہ غیبت ہو گئی، اگر بات یہ غلط ہے تو یہ تہمت ہو گئی، اور یہ دونوں باتیں عظیم گناہوں میں سے ہیں۔ اور ہم کئی بار پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، اور بات بار بار کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کے دل و دماغ میں بالکل راسخ ہو جائے، پکی ہو جائے۔ اور وہ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جہاں پہ بات کرنا لازم ہو تو وہاں پہ بھی اس طریقے سے بات کی جائے کہ وہ غیبت اور تہمت نہ بنے، لیکن بات اگلے تک پہنچ بھی جائے۔ جیسے ہمارے پاس جو دینی معاملات میں شاگرد حضرات ہیں، مجھ ناچیز کو کبھی اگر کسی کی مثال دینی ہوتی ہے تو میں نام لے کر یا اپنا رشتہ بتا کر مثال نہیں دیتا، میں کہتا ہوں ہمارے ایک عزیز ہیں۔ بتانا کس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ میں بتاؤں گا تو ان کی اصلاح بچوں کی ہو جائے گی، شاگرد جو ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات غلط ہے اور فلاں بات جو ہے وہ درست ہے۔ اور چونکہ کسی کا باقاعدہ نام بھی نہیں لے رہا اور اس کا رشتہ بھی بیان نہیں کر رہا تو اس کا پردہ بھی رہ جائے گا کہ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح بات ڈھکے چھپے انداز میں کرنی چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی تہمت، کوئی غیبت ہمارے نامہ اعمال میں نہ لکھی جائے۔ یہ جو مفہوم ہے، یہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ کئی احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اصل جو نجات ہے وہ خالی گناہ چھوڑنے میں نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے اور پھر حق کو قبول کرنے میں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان کسی کمزور لمحے میں وہ گناہ دوبارہ کر بیٹھتا ہے، اور اگر اللہ کا کرم ہے اس پہ تو اس کو فوری طور پہ اس پہ ندامت ہوگی اور وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوگا اور وہ گڑ گڑائے گا، اور جو کوتاہی اور گناہ اس سے دوبارہ یا 100 بارہ یا 4 بار ہو گیا یا بار بار ہو گیا، اس سے بار بار وہ توبہ کرے گا اور اللہ سے اذن و توفیق مانگے گا کہ یا اللہ میری جان اس سے چھڑا دے۔ گناہ ہو جاتا ہے کبھی کسی کمزور لمحے میں، لیکن اس گناہ کو پر اصرار کرنا، اس کو درست سمجھنا، یہ گمراہی ہے شدید، اور یہ شدید گناہ ہے۔ تو صرف نصیحت کے دعوے سے بات نہیں بنے گی۔ تو ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو بیماری ہے اصرار باطل، یہ ایک مرکب ہے، یہ کمبینیشن ہے۔ اس میں تکبر، اس میں ضد، اس میں نفس پرستی، اس میں دل کی سختی وغیرہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ سب مل کر اصرار باطل کی بیماری بنتی ہے۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ حق بات سن کر بھی وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس کی انا پہ ضرب پڑتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بات درست ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مان لینے سے کہیں میری عزت پہ حرف تو نہیں آئے گا، میرا کوئی مفاد یا مجھے برتر سمجھا جا رہا ہے، مجھے اچھا سمجھا جا رہا ہے، کہیں وہ بات جو ہے متاثر تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ سوچ جو ہے انسان کو آہستہ آہستہ اندھا کر دیتی ہے، اور تاریخ میں ایسے بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور وہ عبرت ناک مثالیں ہیں، جس میں سب سے زبردست مثال فرعون کی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت سی قصے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، بہت سے قصے ہمارے پاس اسرائیلیات سے آئے ہیں، یعنی جو ہمارا علوم الحدیث کا جانچنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق وہ قصے ثابت نہیں ہوتے،
لیکن وہ ہم ضرور بیان کرتے ہیں کیونکہ وہ نسل در نسل بیان ہوتے آئے ہیں اصلاح کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں آپ نے اکثر مجھے ناچیز سے سنا ہوگا کہ ایسی کوئی بے سند بات ہو تو بتا دینا چاہیے کہ یہ بات ضعیف ہے، بے سند ہے یا منقولن درج ہے۔ منقولن کا مطلب نقل در نقل جو ہے وہ درج ہوتی آئی ہے، اس کے درست ہونے کا ہمیں بالکل واضح طور پہ پتہ نہیں ہے، لیکن بات درست ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو منسوب ہے یہ کہ فرعون جو تھا، یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو طے ہے کہ سرکش بھی تھا اور اس کو خدائی کا دعویٰ بھی تھا، استغفر اللہ، اور اپنی قوم کو وہ اپنی طاقت کا قائل رکھنے کے لیے ہر قسم کا حربہ آزماتا تھا، یہاں تک کہ دریائے نیل کے بہاؤ کو بھی خود سے منسوب کرتا تھا۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ قحط آ گیا، لوگ جو ہیں وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے، تو اس نے ایک کام کیا، انتہائی عاجزی اختیار کی اور اللہ سے دعا کی، اکیلے میں چھپ کر، کیونکہ سب کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ تھا، سب کے سامنے تو وہ یہ کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ سے اس نے التجا کی انتہائی عاجزی کے ساتھ، لیکن اس کے انجام سے اور اس کی حرکتوں سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عاجزی سے دعا کرنا یہ توبہ نہیں تھی، یہ صرف اپنی حکومت، اپنا اقتدار اور جو اس کا خدائی کا دعویٰ تھا اس سے بچاؤ کے لیے تھا۔ اور قربان جائیے اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، وہ ہر ایک کی دعا قبول کر لیتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ سب کے لیے ہے۔ کوئی کافر ہے تو اس کا بھی وہی رب ہے، اس کو بھی وہی رزق دیتا ہے، کوئی مسلمان ہے تو اس کو بھی وہی دیتا ہے، کوئی منافق ہے تو اس کو بھی وہی رزق دیتا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس سے جو توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ انسان اس کے در پہ جائے تو صحیح، اگر اس کے در پہ جائے نا تو پھر گلا کیسا۔ اب اللہ نے کیا کیا کہ دعا قبول کر لی اور دریا کو جاری کر دیا، قحط ختم ہو گیا۔ فرعون نے اپنی عادت کے مطابق اس بات کو خود سے منسوب کیا، چونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ نیل کے بہاؤ کے لیے بھی اپنا دعویٰ تھا اس کا، تو اس نے یہ بھی اسی طرف رکھا کہ دیکھو قحط آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی وجہ سے پانی دوبارہ واپس آ گیا اور قحط ختم ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ضد، اس کا تکبر، باطل پر اصرار وہ اپنی جگہ قائم تھا، اس نے توبہ نہیں کی، اور نتیجہ کیا ہوا ہم آپ سارے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ غرق ہو گیا، ہلاکت میں چلا گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ اس کو ہم کہتے ہیں منقولات میں آتا ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ ضرور واضح سبق مل جاتا ہے کہ اگر انسان وقتی نرمی میں چلا جائے، ظاہری عاجزی میں چلا جائے، حق کو قبول کیے بغیر وہ اللہ سے التجا کرے تو اللہ پھر بھی سن لیتا ہے۔ اس کو آپ اللہ کی رسی دراز کرنے کے برابر سمجھیے۔ اب یہ جو اسرار باطل ہے اس کے کئی اسباب ہیں، جس میں سب سے پہلے تکبر ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو رسوا کیا۔ یہ وہ جو اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا تھا، یہاں تک کہ استغفر اللہ آدم علیہ السلام سے بھی اس نے اپنے آپ کو بلند جانا، اور اعتراض کیا کیا کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے جبکہ میں آگ سے بنا ہوں۔ یہ تکبر ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ حق بات ماننے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اگر دل میں تکبر آئے تو تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو ذہن میں لائیں کہ شیطان اس واقعے سے پہلے کہ جس میں اس کو ابلیس قرار دے دیا گیا، اس سے پہلے
اس کا کردار جو تھا وہ کیا تھا، اور صرف ایک تکبر کی وجہ سے کیسی ہلاکت میں وہ پڑا. اگر یہ چیز یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں تکبر اگر آ بھی رہا ہوگا تو جگہ نہیں بنا پائے گا. اور اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی نفرت جس سے آپ کرتے ہیں، اب اگر اس کی بات درست بھی ہوگی تو یہ تکبر آپ کو اس کی بات ماننے نہیں دے گا. بزرگان دین علیہم الرحمہ، آپ نے کئی جگہ اس طرح کا قول سنا ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو، کہہ کیا رہا ہے اس کو ضرور دیکھو. کہ وہ بات اگر درست کہہ رہا ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا ہے، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. اس کے بعد جو اگلی وجہ ہے اس کی، وہ ہے ذاتی مفادات. بہت سے لوگ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر حق مان لیا تو ان کا فائدہ یا ان کی شہرت یا ان کا عہدہ خطرے میں پڑ جائیں گے. حالانکہ ہم ذاتی طور پہ ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہیں الحمدللہ. ایک دفعہ ایک مفتی اعظم صاحب کا بیان ملا، مجھ ناچیز نے اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے اس بیان کا رد کیا. مفتی صاحب نے پہلے تو اس کا جواب دیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے اساتذہ سے بھی رابطہ کیا. اللہ نے کرم کیا، ان کے اساتذہ نے وہی بات عرض کی جو مجھ ناچیز نے عرض کی تھی. اب وہ مفتی اعظم ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، نہ صرف تسلیم کی بلکہ اپنا رجوع باقاعدہ ریکارڈ کرا کے اپنے شاگردوں کو، اپنے مدارس کو، اور وہ مرید بھی کرتے تھے، اپنے مریدوں کو بھی بھیجا. مجھ ناچیز کے نظر میں ان کا مقام بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا. اگر کسی کی نظر میں ان کا مقام کم ہوتا ہے تو اس کے اندر خرابی ہے، اس شخص کے اندر. یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو تسلیم کر لیتے ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. پھر شہرت کی طلب، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مخالفت کے رویے، ضد کے رویے، بد زبانی اور بد کلامی کی رویے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ عقیدت مند ہیں. انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اگر بات صحیح بھی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے کہنا لازم ہے. غلط طریقے سے کہنا جو ہے وہ قابل قبول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ پھر غلط بات پر بھی اڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری شہرت جو ہے اس کو نقصان ہوگا. پھر ایک سبب بخل اور چاپلوسی بھی ہے. انسان کے مفاد کے لیے خوشامدی کرنا، جھوٹ کا سہارا لینا. اب ایسا جب انسان کرتا ہے تو حق بات سننے سے، ماننے سے، کہنے سے وہ محروم ہو جاتا ہے. حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ چاپلوسی سے عزت بڑھتی نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ بات کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہے، اور بجائے عزت کے الٹا ذلت کا باعث بنتی ہے. پھر اسی طرح ایک سبب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غفلت ہے. جب انسان اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے تو نتیجے میں اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سخت دل جو ہے وہ حق بات سن کر بھی پگھلتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ ضد میں آ جاتا ہے. ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں سے مجھ ناچیز کی واقفیت ہے جو باقاعدہ قرآن مجید پڑھنے میں ہم سب سے شاید آگے ہیں، دوسروں کو قرآن کی عربی سکھاتے ہیں، لیکن ضد، انا، تکبر، حال یہ ہے کہ بد زبانی، بد کلامی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پھر اسی طرح
کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ انا ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ انا جو ہے یہ ماننے نہیں دیتی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ یہ مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ نجات کا دروازہ ہے. نفس کا محاسبہ ضروری ہے، عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے، حق بات کو ماننے کی عادت ڈالنا ضروری ہے. یہی علاج ہے. یہ جو اصرار باطل ہے یہ ایسا رویہ ہے جو وقتی طور پہ اگر فائدہ پہنچا بھی دے تو کچھ وقت کے بعد دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے، آخرت میں بھی سخت نقصان ہوتا ہے. اس لیے ایک عام انسان کی نجات کا راستہ یہی ہے کہ جب حق بات سامنے آئے تو بغیر جھجک کے اسے قبول کرے، اپنی غلطی کو مان لے، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے. یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے. یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو آخرت میں کامیابی دلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.